بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ میرے قابل قدر عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں قیامت کی ہولناکیاں اور ان کے مصائب اور ان کی پریشانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قیامت کا دن بہت ہی سخت دن ہے، بڑی ہی پریشانی کا دن ہے، مصیبت کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے۔ اس دن سورج کو قریب کر دیا جائے گا، ہر شخص اپنی فکر میں لگا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا اور بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے دور ہو جائے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا اور بیوی شوہر سے دور ہونے کی کوشش کرے گی۔ غرض کہ ہر شخص اپنے بارے میں فکر کرے گا کہ کوئی مجھ سے کسی نیکی کی درخواست نہ کر لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں، کن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں؟ تم غور نہیں کرتے ایسے شخص کے بارے میں جو ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ کہنے والا کہے گا کہ تم سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آدم، آپ تمام انسان کے پدر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور اپنی روح کو آپ کی طرف پھونکا ہے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے سامنے سجدہ کریں، لہٰذا آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ کس قدر مصیبت میں گرفتار ہیں؟ تو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، بے شک آج کے دن اللہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہے، نہ تو اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں تھے اور نہ ہی اس کے بعد کبھی غصے میں ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا اور میں نے حکم نہیں مانا تھا، آج تو مجھے اپنی فکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی نفسی، لہٰذا تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ تم سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ نوح، آپ لوگوں میں سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبد شکور رکھا ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ کس قدر مصیبت میں گرفتار ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، بے شک آج کے دن اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہے، نہ تو اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں تھے اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا دی تھی اور میں نے اس کو خرچ کر دیا اپنی قوم کی ہلاکت پر۔ اور حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کے پاس چلے جاؤ، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ ابراہیم، آپ لوگوں کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، لہٰذا آپ میرے لیے سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ کس قدر مصیبت میں اور کن پریشانیوں میں گرفتار ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ بے شک آج کے دن اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہے، اس قدر غضبناک ہے، نہ تو اس سے پہلے کبھی اتنے غضبناک تھے اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنے غضبناک ہوں گے، اور میں نے 3 جھوٹ بولے ہیں، لہٰذا مجھے اپنی فکر ہے، لہٰذا تم لوگ میرے علاوہ کے پاس چلے جاؤ، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے اور اپنا کلام دیا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کو لوگوں پر برتری دی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب سے میرے لیے سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، بے شک آج کے دن اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہے، نہ تو اس سے پہلے کبھی اتنے غضبناک تھے اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنے غضبناک ہوں گے۔ میں نے تو ایک شخص کو قتل کر دیا تھا جس کا کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، مجھے تو آج اپنی فکر ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی نفسی، مجھے تو آج اپنی جان کی پرواہ ہے، لہٰذا تم لوگ میرے الہ کے پاس چلے جاؤ، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لفظ کن کے ذریعے سے پیدا کیا تھا اور آپ نے گہوانے میں بات کی تھی، لہٰذا آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ کس قدر مصیبت میں گرفتار ہیں، کن پریشانی مبتلا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بے شک آج کے دن اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہے، نہ تو اس سے پہلے کبھی اتنے غضبناک تھے اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنے غضبناک ہوں گے۔ تم میرے علاوے کے پاس چلے جاؤ، مجھے تو آج اپنی فکر ہے، تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ تمام رسولوں کے آخری رسول ہیں، لہٰذا آپ میرے لیے سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ کس قدر مصیبت میں گرفتار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلیں گے اور عرش کے نیچے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے جس کو کہ کبھی کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی۔ وہ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں القاء کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، مانگو عطا کیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میرے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے داہنے دروازے سے داخل کر دو، اس کے علاوہ دروازے سے بھی لوگ داخل ہوں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کی کشادگی مکہ سے حجر تک یا مکہ سے بصرہ تک ہے۔ بہرحال دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔